الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام تھے ان تمام کی امم پر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اجتماعی طور پر ہوتا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ وارننگ دے دیتا تھا کہ اس گناہ سے باز آ جاؤ ورنہ میرا عذاب کا کوڑا تم پر برسے گا۔ اور اس وقت جو پیغمبر علیہ السلام موجود ہوتے تھے وہ اللہ پاک کے اس پیغام کو اس امت تک پہنچا دیتے تھے، لیکن وہ امت جب گناہوں سے باز نہیں آتی تھی تو پھر اللہ تبارک و تعالی پوری امت کو، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے تیز ہوا کے ذریعے اپنے عذاب سے غرق فرما دیا۔ پوری امت کو اللہ تبارک و تعالی طوفان کے ذریعے غرق فرما دیتا۔ پوری امت کو اللہ تبارک و تعالی سیلاب کی نظر کر دیتا۔ پوری امت کو ان کی زمین کو یوں آسمانوں تک اٹھایا جاتا اور زمین پر لا کر پھینک دیا جاتا۔ تو جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا وقت ہوا، اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمتا للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ میری امت پر اجتماعی عذاب نہ آئے، میری امت پر اس کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اجتماعی طور پر عذاب نہ آئے۔ یہ آقا نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی۔ اب دیکھیں کون سا ایسا کام ہے کہ جو سابقہ امتیں کرتی تھی، گناہ جو سابقہ امتیں کرتی تھی ہم نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی ہم کرتے ہیں، مال کے اندر ملاوٹ ہم کرتے ہیں، مال کو کم ہم تولتے ہیں، مظلوموں پر ظلم ہم کرتے ہیں، اور اللہ پاک کے فرامین کی حکم عدولی ہم کرتے ہیں۔ کون سا ایسا گناہ ہے لیکن اس کے باوجود، گناہوں کا منبع ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو ہمارے جسم پر ظاہر نہیں فرماتا کہ کہیں ہم رسوا نہ ہو جائیں۔ پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں، ان کے گناہ کو ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا۔ پہلی امتوں کا گناہ ان کی دہلیز پر لکھ دیا جاتا تھا۔ پہلی امتوں کا گناہ ان کا پیچھا کرتا تھا۔ یہ آقا کا صدقہ ہے جو آقا نے دعا رب لم یزل کی بارگاہ میں کی تھی کہ باری تعالیٰ میری امت پر جو ہے وہ اجتماعی طور پر عذاب نہ آئے۔ اب یہاں پر ضمناً ایک بات کرتا چلوں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد نہیں منانا چاہیے، ارے وہ نبی علیہ السلام کہ جس کی ولادت کی وجہ سے اور جس نبی کے مبعوث ہونے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو چھپا دے، جس نبی کی بعثت کی وجہ سے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دے، ہمارے گناہوں کو چھپا دے، ہمیں تو اس نبی کا ہر وقت جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آقا آپ کی ولادت کا صدقہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں لیکن میرے گناہوں کو میرے ماتھے پر نہیں لکھا جاتا۔ یہ آپ ہی کی بعثت مبارکہ کا صدقہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں لیکن میں جانوروں میں تبدیل نہیں ہو رہا، انسان کا انسان ہی ہوں۔ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کا صدقہ ہے اور آپ ہی کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
میرے گناہوں کے باوجود میرے چہرے کو نہیں بدل رہا، میرا چہرہ مسخ نہیں کر رہا، تو وہ نبی جس نبی کی بعثت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو چھپا دے، ہمارے عیبوں کو اللہ تبارک و تعالی چھپا دے، ہمیں اس نبی کا شکریہ شب و روز کرتے رہنا چاہیے، بلکہ ہر لمحے اس نبی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی وجہ سے ہم پر جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا جاتا کہ کہیں ہماری جو ہے وہ رسوائی نہ ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فقط ہمارے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ جہان میں جتنی بھی مخلوق ہے تمام مخلوقات کے لیے حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین بن کر جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت میں سے حصہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ عظمیٰ خاصہ نصیب فرمائے، اللہ عز و جل ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی طٰہٰ و یاسین۔